آؤ غلام بھائی، خیریت ہے؟ بیٹھے اور بھی خیریت ہے سب. اور غلام حسین، کاروبار کیسے جا رہا ہے؟ ابھی میں کہہ رہا تھا ہمارے عبدالغفار بھائی کو کہ اس سماج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کوئی نفع نہیں ہے جو خالص ہو. آپ کا نفع ہے تو میرا نقصان ہے. یعنی ہر ایک کا نفع دوسرے کا نقصان ہے. یعنی یہ سماج معاشرہ جس میں ربا کی بنیاد ہے، تو اس کو جب تک کہ پورے پرسپیکٹو میں نہ دیکھا جائے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اسباب ہیں، عوامل ہے، کہاں سے چلا ہے، کہاں ہم کھڑے ہیں، وہ ساری اس وقت کی جو ہماری زندگی ہے وہ واز بھی بیکار ہو گیا ہے. مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے، قرآن کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایک بڑی اور کیفیت ہوتی ہے، اور جو ہی دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہی نفع نقصان کی ذہنیت. اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے کامیاب کر. مجھے کامیاب کا معنی ہے کہ دوسرے کو ناکام کر. یعنی آپ کی کامیابی جو ہے، اب آپ نے ایک ملازم رکھنا ہے، 50 آدمی آ جاتے ہیں، 50 میں سے ہر آدمی کہہ رہا ہے دعا مانگ اللہ مجھے کامیاب کر. تو نتیجہ کیا کہ باقی 49 تو ناکام ہونا. وہ بھی لڑائی کا بات ہے نا. ہاں، وہ آگے چل کر ایک کو آپ رکھ لیتے ہیں، 49 کو نہیں رکھتے، تو ایک تو وہ رکھنے والا کہتا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں، رکھا گیا ہوں، اور باقی جو 49 نہیں رکھے جاتے وہ ایک طرف تو اپنے بڑے ہم میں نااہل ہیں، ہمارے اندر کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ اس نے رکھنا ہی ایک تھا، رکھنا ایک تھا، ایک ہی کو اس نے پاس کرنا، لیکن اس نے ایسا وہ چکر چلایا ہے کہ جی حالانکہ دوسرے لفظوں میں بلا کر کسی کو بھی کہہ دیتا بھی میں تمہیں رکھتا ہوں، لیکن اس طرح نہیں. وہ باقیوں کی ذہن میں نااہلیت، مسابقت اور رقابت کا جذبہ، اور پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے میں پتہ نہیں دھکے کھا کر کہاں پہنچا ہوں، تو اب میں بھی تو اپنا گھر پورا کروں نا. اور اگر وہ اس نے وہ سیٹ خریدی ہے پھر تو وہ اور زیادہ جتنی خریدتا ہے اس سے ملٹیپل ہے جی. تو مطلب ہے یہ سماج معاشرہ جتنا ہے اس میں یہی ہے کہ سارا. تو آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ایک لیکچر نہیں ہے، اصل میں وہ 4 لیکچرز ہیں. تو ابھی میں اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اور قائم محترم، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ربا. الربا، ربا. اور ربا کے بارے میں سورہ البقرہ آیت 275 کہا یہ گیا ہے کہ ربا کو چھوڑ دو، ربا کو چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو پھر قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو تمہارا ربا کو نہ چھوڑنا اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف. ربا کو چھوڑ دو اے ایمان والو، ربا کو چھوڑ دو، پہلا حکم. اور آگے فرمایا اگر نہیں چھوڑتے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو جان لو تمہارا یہ طرز عمل اعلان جنگ کرنا ہے اللہ اور رسول کے خلاف. یہ ہے آیت 275. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مثلا فوج ہے، فوج کا ایک یونٹ جو ہے وہ مرکز کے خلاف
بغاوت کر دے، مرکز کے خلاف بغاوت کر دے، اور بغاوت کرنے کے بعد جو اس کے ماتحت ایریا ہے وہاں پر سکول بنائے، شفا خانے بنائے اور فلاحی کام کرے، تو مرکز جو ہے اس کے ان فلاحی کاموں کو، شفا خانوں کو قبول کر لے گا اور ان پر بغاوت کا جرم عائد نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہا جی ہم نے تو مسجدیں بنائی ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، بیواؤں کو وظیفے دیے، تو کیا ہوگا؟ شاید بے قبول کر لیے جائیں گے۔ کیوں؟ یعنی ٹو ریبیل اے سسٹم، ایک سسٹم کے خلاف بغاوت اتنا بڑا جرم ہے کہ بغاوت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی فلاحی، اصلاحی، نیکی کا کام قابل قبول نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو اتنا بڑا جرم ہے ربا، کہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف، اس کے بعد اگر آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ کین یو ڈیفائن واٹ از الربا، کہ آپ ہمیں دو چار لفظوں میں بتائیں کہ ربا کیا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا ہارڈ کوشچن، بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے، میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو وزارت بنی تھی تو اس میں خورشید احمد صاحب، پروفیسر خورشید احمد صاحب وزیر پلاننگ بنے تھے، منصوبہ بندی، اقتصادیات، وزیر خزانہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وی شیل ٹرائی آور بیسٹ ٹو ایریڈیکیٹ انٹرسٹ فرام دا ہول آف پاکستان، پاکستان سے ہم انٹرسٹ کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کین یو ڈیفائن واٹ از مینٹ بائی ربا، کہ آپ ڈیفائن تو کریں، متعین طور پر بتائیں تو صحیح۔ تو کہنے لگے یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ ہم سعودی عرب سے ہیلپ طلب کریں گے، دے مسٹ سینڈ سم اسکالرس، وہ اس کو اسکالر بھیجیں اور وہ ہمیں آ کر بتائیں۔ تو وہ پھر معروف دوالی بھی آئے تھے، ہم جانتے ہیں ان کو۔ اندازہ کریں کہ 41 میں ایک جماعت قائم ہوتی ہے، 41 میں ایک جماعت قائم ہوتی ہے، جماعت اسلامی، اور اس کا ایک شخص نائب امیر ہے، اور پھر وہ وزیر خزانہ بنتا ہے، اور ہدف یہ ہے کہ ہم ربا کو ختم کریں گے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ ربا ہوتا کیا، تو ربا کیسے ختم؟ تو اس لیے ہم نے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ کیا اللہ تعالی جو حکیم مطلق ہے اور جن کا کلام جو ہے وہ تفصیلاً لکل شے کا دعویٰ کرتا ہے، تبیاناً لکل شے کا دعویٰ کرتا ہے، ہدن کا دعویٰ کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو ربا تو قرار دے، اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ تو قرار دے، لیکن اس کو ڈیفائن نہ کرے، بتائے نہ کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ کیوں سبھی بھائی؟ ممکن ہے؟ ایک ایسے اللہ کو آپ اللہ کیسے مانیں گے؟ یعنی ایک اسٹیٹ ہے کہ وہ ایک ایکٹ کو بغاوت قرار دے اگینسٹ اسٹیٹ، لیکن ڈیفائن نہ کرے کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے فہم میں کوئی بات میری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ میرے فہم کی کوتاہی ہے۔ اب دیکھیں نا، آج ہم ملیریا یا جتنے بھی نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کا علاج تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا یہ معنی نہیں کائنات میں نہیں ہے، کائنات میں موجود ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ ڈسکور کا معنی پیدا کرنا نہیں، ایجاد کرنا نہیں ہے۔ ڈسکور دو چیزیں ہیں، ڈس اور کور، یعنی کوریج بڑھا ہوا ہے، وی اونلی ریموو دا کوریج، جو کور پڑا ہوا ہے نا ہم اس کو دور کر رہے ہیں۔ کوئی بھی سائنسدان کوئی اس میں کریٹ نہیں کر رہا،
دے اونلی ڈسکور، یعنی جو عناصر فطرت ہیں ان کی ایک کمبینیشن یا ان کا تعامل یا ایکشن انٹریکشن، وہ اس کو معلوم کر کے اس کو ہمارے کام میں لا رہے ہیں۔ تو اسی طرح کتاب اللہ کے اندر تو ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے فہم کی کوتاہی ہے کہ میں ابھی اس کو ڈسکور نہیں کر سکا، لیکن ڈسکور کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اگر ہم جدوجہد جاری رکھیں تو لازم ہے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کام کے لیے جدوجہد کریں گے مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان کی اس جدوجہد کو سکسیسفل کروں، کامیاب کروں۔ تو ہمارا مین موضوع ہے ربا، ربا اور اس کی تعریف، ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو قرآن، اور وہ اسباب و عوامل کہ جن کی وجہ سے ربا چلتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے ہمارا موضوع کہ ہماری جو سوسائٹی ہے جس میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ ربا سے بھری ہوئی ہے یا ربا سے پاک ہے۔ اگر یہ ربا سے بھری ہوئی ہے تو کیا اس بھری ہوئی ربا سے دنیا میں یا معاشرے میں کیا ہم کوئی نجات کی صورت نکال سکتے ہیں؟ کوئی ایسا قرآن میتھڈ ہمیں بتاتا ہے کہ جس میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کر کے ہم اس ربا کو ایریڈیکیٹ کر سکیں یا اس سے نجات پا سکیں یا اس سے نکاسی کا کوئی راستہ ہمارے لیے ہے؟ اس کے بعد اگلا لیکچر ہے کہ ربا اگر حرام ہے تو حلال پھر کیا ہے؟ ربا حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو کوئی چیز حلال بھی تو ہوگی نا، وہ حلال کیا ہے؟ کیونکہ کتاب اللہ جو ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے، معاش اور معاد، معاش اور معاد۔ معاش سے مراد ہے کہ اس دنیا میں ہم نے رہنا کیسے ہے، اس دنیا میں ہم نے رہنا کیسے ہے، کیوں رہنا ہے، اور یہ کہ ہماری الٹیمیٹ منزل کیا ہے، گول کیا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے، کہاں ہم کس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہاں ہم نے کیسے پہنچنا ہے، وہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوگا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں معاش اور معاد۔ معاش ہی سے ایک اگلا لفظ ہے معیشت، معیشت، اور اس کی جمع ہے معایش، معایش۔ معیشت اصل میں ہے معشیتن، معشیتن، معشیتن ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے، عیش، این یہ شین، اور عیش کس کو کہتے ہیں عبدالغفار بھائی؟ ہاں، عیش بنیادی طور پر روٹی کو کہتے ہیں، عیش کا معنی ہی ہے روٹی، اور عیاش کہتے ہیں نان بائی کو جو ہمیں روٹی فراہم کرتا ہے، اور عرب کہتا ہے لقمۃ العیش، انا اکسب لقمۃ العیش، یعنی عیش کا معنی ہی بنیادی طور پر روٹی ہے، اور عیاش کا معنی ہے روٹی فراہم کرنے والا۔ اور جو معیشت ہے یا معشیتن ہے، اصل میں یہ مفعلتن اور مفعلتن، ہاؤ ٹو گیٹ بریڈ، روٹی کیسے حاصل کی جائے، روٹی کیسے حاصل کی جائے، کیوں حاصل کی جائے، اس کے ریسورسز یا مینز، وسائل کیا ہیں، روٹی کیوں ہے، مقصد اس کا کیا ہے۔ تو یہ جو معیشت ہے یہ صرف اکنامکس نہیں ہے، قرآن میں معیشت صرف اکنامکس نہیں ہے، بلکہ یہ ہے وے آف لائف، معیشت وے آف لائف، زندگی گزارنے کا اسلوب یا انداز، اور یہ دو ہیں قرآن میں،
ایک ہے عیشتن زن کا، عیشتن زن کا، زواد نون کاف، عیشتن زن کا، زواد نون کاف. اور دوسرا ہے عیشتن راضیہ، عیشتن راضیہ، عیشتن رغدہ. ایک عیشت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو زنک کہا گیا، زواد نون کاف. ابھی میں اس کے حوالے دوں گا. اور دوسرا ہے عیشتن راضیتن. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب یہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کی جو معیشت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ اب ہمارے تمام لوگ تنگ کہہ رہے ہیں، اعظم بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں. حالانکہ عبدالغفار اور غلام دوستو، کسی سے پوچھو کہ تنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، قرآن سے پوچھ لو. زیکن، سواد یہ قوف، زیکن، مکانن زیکن، مکانن زیکن، حرجن کانما یصعد الی السماء. زیک کا معنی ہوتا ہے تنگ، ہم نے ترجمہ کر لیا ہے تنگ. نوجوان جب میرے درس سے آپ کے درس سے جاتا ہے، کہتا ہے جو اللہ کے ذکر سے، دین سے، مذہب سے اعراض کرے اس کی روٹی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. وہ باہر جا کر دیکھتا ہے کہ جو ذکر تو چھوڑ اللہ ہی کو نہیں مانتے، ان کے ہاں پیسے کی ریل پیل ہے جی، ان کے ہاں نظام ہی ایسا چل رہا ہے کہ ہر آدمی. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جو اوسط عمر ہے کتنی ہے؟ اوسط عمر ہے، اور امریکہ میں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور ہم سے ناراض ہیں. ہماری 30-32 اور ان کی 60 یا 70. کیوں؟ ان کا قد دیکھو، ان کا. تو یہ ہم نے کہا بھئی یہ تو زیکن کا معنی تنگ ہوتا ہے، ان کی روزی تنگ ہونی چاہیے. جب ہمارے بیٹے نے دیکھا کہ مولوی صاحب تنگ کہتے ہیں اور ان کی تو کشادہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے رمضان بھائی؟ ہمارا بچہ اس آبزرویشن کی وجہ سے مذہب سے باغی ہو جاتا ہے، مذہب سے باغی ہو جاتا. لیکن جبر کے تحت وہ بیچارہ اظہار نہیں کر پاتا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ وہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان سے باغی ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم دیکھیں گے کہ زنکن کا معنی نہیں ہے یہ تنگ. ہم لسان العرب اور جو عربی لغات ہیں ان کو دیکھیں گے کہ زنک کا کیا معنی ہوتا ہے. زنک کا معنی 3 لکھتے ہیں. سب سے بڑا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذات کا کمزور اور لاغر ہو کر بالکل ختم ہو جانا، اور آخر کار انسان کا حیوان محض بن جانا. تو یہ تو ابھی آگے میں بتاؤں گا. تو مطلب ہے پہلا تو ہمارا ہوگا کہ ربا کیا ہے، نمبر 2 ربا کی ضد کیا ہے. ازداد میں جب ہم چلیں گے تو نظام ربا کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ کیا ہے. تیسرا کہ اگر ہم ربا کو سمجھ جائیں تو اس ربا سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے. اور چوتھا جس نظام کو ہم ربا کی ضد میں مانتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آئے گا کیسے. تو یہ 4 لیکچرز ہوں گے. تو لازمی بات ہے کہ ان 4 لیکچرز کو ہم 1.5 گھنٹے کی نشست میں کور نہیں کر سکتے، تو کم از کم 4 نشستیں ہوں گی. اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ دوست تیار ہیں تو میں ہر ہفتے 1 لیکچر دے سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو 4 ماہ میں وہ ہم لیکچر مکمل کر لیں گے. تو اس کا جس طرح آپ کا فیصلہ ہو وہ ہم پہلے کر لیں، تاکہ پھر اسی کی بنیاد پر ہم آگے
گفتگو کو بڑھائیں۔ اچھا، اب ہم دوبارہ اصل کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح 275 کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ جو ربا ہے اس کو بغاوت قرار دیا گیا، اور ہاں اس میں ہے اللہ کی یا قانون نہیں اگلی آئے یہ جو فاضنو ہے نا، یہ 277 بحث ربا کی 275 ہے، اور جو چیلنج ہے یا باز آنے کا ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے تو یہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ ہے 277۔ 270 ہے ان اللہ کی نام 79 ہاں اچھا، آئیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا لا وازروا ما بقی من الربا، یہ 8 ہے، یہ 8 اور اگلا بھی تو ہے نا 8 اور 8 9 7 8 9 278 289۔ تو یہ بنیاد ہے کہ جو ربا ہے وہ بغاوت ہے اللہ اور رسول کے خلاف، یہ بات۔ نمبر 2، دوسری بات جو نوٹ کرنی ہے کہ یہاں یہ جو ربا کا موضوع آیا ہے نا، ربا کا یہ موضوع آیا ہے پہلے اس سے بقرہ کی 261 سے 274 تک، یہ جو 14 آیات ہیں 261 تا 274، یہ جو آیات کا مجموعہ ہے، یہ آیات آئی ہیں صدقات کے بارے میں۔ یہ جو صدقات کا نظام ہے یہ پہلے 14 آیات میں بیان ہوا ہے، 14 آیات، اور 14 آیات میں اس کو بیان کرنے کے بعد یہ 2-3 آیات کے اندر ربا کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ صدقات اور ربا کے نظام میں کنٹراڈکٹری پوزیشن ہے، they are contradictory to each other۔ نظام صدقات ایک نظام ہے اور ربا اس کے اپوزٹ نظام ہے۔ نظام صدقات اور نظام ربا یہ ایسا ہی ہے۔ مثلا بقرہ میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پوری بقرہ جو ہے اس کا ایک تو تمہید ہے، 4 ابواب ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ تمہید جو ہے وہ 39 آیات پہ مشتمل ہے۔ بقرہ کی پہلی 39 آیات تمہید ہیں، پریفیس ہیں، اس کے بعد پھر 4 ابواب خاتمہ ہے۔ تو پہلے اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو 5 آیات ہیں وہ ہیں متقیوں کی تعریف، ھدی للمتقین۔ متقی کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، وہ کس مقام پر پہنچیں گے، یہ کتنی آیات میں ہے، 5۔ اور 6 اور 7 2 آیتوں میں کیا ہے، ان الذین کفروا، جو متقیوں کے اپوزٹ ہے، ان کو کیا کیا، 2 آیات۔ اور 8 آیت سے 20 آیت تک، 19 آیت تک 13-14 آیات میں کیا مسئلہ زیر بحث لایا گیا ہے، نفاق۔ نفاق پر مثلا 12 آیتیں، تقوی پر 5 آیتیں، اور کفر پر 2 آیتیں۔ کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس امت کا مسئلہ کفر نہیں ہوگا، نفاق ہوگا، اور اسے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نفاق کے مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ قرآن نے کھولا تاکہ اس امت پر نفاق کا جو مرض یا غلبہ یا حملہ ہے اس سے یہ محفوظ رہے۔ تو اسی طرح صدقات
تفصیل سے سمجھائے پہلے، اور جو ربا ہے وہ صرف 3 آیتوں کے اندر وہ کور کر لیا، کیونکہ اگر آپ صدقات کے نظام کو سمجھ گئے تو آگے ربا اس کا اپوزٹ ہے۔ اور اگلی آیت جو اس کے بعد لائی گئی ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے عبدالغفور بھائی؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ ہاں، قرآن کی سب سے لمبی آیت جو پورے 2 صفحوں پر ہے، 1-2 سطروں میں نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت 282۔ سورہ البقرہ آیت 282 قرآن کی سورتوں کی آیتوں میں سے سب سے لمبی آیت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اور یہ جو آیت ہے دین، اس کو کہتے ہیں آیت دین، یہ ایک ربا کے بعد کیوں لائی گئی ہے؟ پہلے صدقات، سینٹر میں ربا، اور بعد میں آیت دین۔ ترتیب کیا ہے؟ یہ ترتیب کیوں ہے؟ کوئی قوم ربا دین اذا تداینتم بدین، یہ دین والی آیت اس لیے لائی گئی ہے کہ ربا ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت میں قرض حسن کو واجب نہ مانا جائے۔ ربا سے تب ہم نجات پا سکتے ہیں کہ امت قرض حسن کو فرض سمجھے۔ اگر آپ سورہ مزمل اور اس کی آخری آیت 20ویں آیت ہے، 20ویں آیت میں آخر پر 3 حکم دیے گئے، 3 حکم دیے گئے، شاید بھائی 3 کیا ہے؟ 3 نمبر 1 اقامت صلاۃ، نمبر 2 ایتاء زکوٰۃ، اور تیسرا ہے قرض حسن۔ صلاۃ، زکوٰۃ اور قرض حسن۔ اب بتاؤ غلام حسین، اقامت صلاۃ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ اور ایتاء زکوٰۃ اور قرض حسن وہ مستحب بھی نہیں رہا ہمارے اندر۔ قرض حسن آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں سمی بھائی، آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ڈیٹ دے گی یا عام آدمی دے گا؟ عام آدمی دے گا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں دے بھیا؟ ہمارا قرض ڈوب گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ قرض لے کر جب ہم کہیں بھائی وہ واپس کرو، نہیں بتاتا ہوں، وہ قرض جو ہے تو کیا صلاۃ جو ہے وہ فرض پہ ذمہ نہیں ہے؟ ایتاء زکوٰۃ فرض جو ہے وہ فرد کے ذمہ یا ریاست دونوں کے؟ نہیں، اقامت صلاۃ نہیں بتاتا ہوں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور قرض حسن مکلف فرد ہے، لیکن اس کی اقامت اور نفاذ جماعت کرائے گی۔ لیکن میں المیہ یہ ہے کہ امت کے اندر اقامت صلاۃ کا شعور ہے ہے یعنی ہر آدمی کی مانتا ہے بھائی اول پرسش نماز وقت، اول پرسش نماز وقت کون نہیں مانتا؟ مولوی ہو کوئی ہو۔ زکوٰۃ کون کہتا ہے کہ فرض نہیں ہے؟ ہر امت کا آدمی جانتا ہے، لیکن قرض حسن کو درمیان سے نکال دیا گیا۔ بتاتا ہوں، یہ ساری ڈیفینیشن کے لیے تو بیٹھے، یعنی قرض حسن جو فرض تھا وہ فرض جو ہے وہ ہم نے نفل بھی نہیں رکھا، فساد کی جڑ قائم ہوئی۔ ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ قرض جو آپ عبدالغفار کو دیں گے، عبدالغفار آپ کو دے گا، اگر یہ عبدالغفار ادا نہیں کرے گا نا تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ پر ہوگی، کسی کا قرض نہیں ڈوبے گا، ریاست ذمہ دار ہے۔
اسلامی مملکت آپ کے قرض کی ذمہ دار ہے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ فرد تو ختم بھی ہو سکتا ہے، مر گیا، ورثہ اس کے لائت و لال سے کام لے، ریاست تو زندہ ہے یا نہیں؟ اگر ریاست درمیان میں آ جائے گی تو قرض حسن دینا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اور معاشرے کو فلاح یاب کرنے کے لیے ہوگا تو نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت ہماری جو سوچ ہے نا، وہ سوچ بنیادی طور پر سود خوری کی نفسیات سے ملوث ہو چکی ہے۔ ہماری رگ رگ کے اندر نفع کمانا بیٹھ چکا ہے، ہمارا مزاج ہی بن چکا ہے کہ جب تک ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچے گا ہم بھی کیوں کسی کے ساتھ چلیں؟ میرا کی نفع ہے، میں آپ کی مت، مجھے کیا ملے گا؟ اس سے اونچا سوچنے کی ہے کوئی ہمارے پاس؟ اور ہر آدمی کو حرص، لالچ اور بخل کا، اور ایسے ہمارے اندر مفکر پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے کہا جی کہ انسان طبی طور پر بخیل ہے، طبی طور پر وہ اپنا نفع چاہتا ہے، طبی طور پر وہ اپنے مفاد کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ تو فطرت ثانی ہے۔ اور پھر ایسے مفکر ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اسلام تو کہتا ہے کہ سڑک کھلی ہو، اگر کوئی موٹر پر پیدا ہوا ہے تو وہ موٹر پر سفر شروع کرے، دو ٹانگوں پر آیا تو دو ٹانگوں سے شروع کرے، کوئی لنگڑا پیدا ہوا ہے تو لنگڑا کر شروع کرے سفر۔ بھئی یہ پیدل، یہ لنگڑا، یہ گاڑی والا، کار والا، یہ کبھی اکٹھے ہوں گے؟ ہیں چور رمضان بھائی، کبھی ان میں اخوت کا جذبہ ہوگا؟ کبھی مواسات پیدا ہوگی، معاونت پیدا ہوگی؟ اور دیکھو پیدائش کس کی گاڑی پر ہوتی ہے بتاؤ تو صحیح، کون گاڑی پر پیدا ہوا ہے کوئی گاڑی پر پیدا ہونے والا؟ ہر آدمی، یعنی اللہ تعالیٰ نے امیر ہو یا غریب ہو پیدائش کا طریقہ سب کے لیے ایک رکھا ہے۔ کروڑ پتی ہو تو اس کا بیٹا بھی وہیں سے پیدا ہونا ہے، ایک مزدور کا بیٹا بھی وہیں سے پیدا ہونا ہے۔ پیدائش اللہ تعالیٰ نے سب کی، اور حالانکہ خود حدیث میں مانتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت میں گاڑی کہاں سے آ گئی، موٹر کہاں سے آ گئی؟ تو اصلاً یہ جو ہمارا ذہن ہے کہ جی مفاد پرستی، نفع اور اپنا، یہ تو بنیاد ہے، اس کے بغیر تو آپ کوئی سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ آلودہ لباس ذہن کہ جس نے سارا ہمارا واعظ ہے، درس ہے، اخلاقیات کا سب بیکار ہو گئے۔ اب یہاں ہم قرآن سن رہے ہیں، مسجد میں بھی قرآن سنا تھا، جو ہی ہم اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں شاید بھائی، تو ان میں سے کسی چیز کا اثر رہتا ہے؟ جب گاہک آتا ہے تو ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ نفع دے کر جائے، اور اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ کم از کم پیسے دے، وہ کہتا ہے کہ مجھے دینا کچھ نہ پڑے اور مفت دے جاؤں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کم سے کم دینا پڑے اور زیادہ لینا پڑے۔ یہ ذہن کون سا ہے؟ نہیں، قرآن کی اصطلاح میں 83 سورت جو ہے نا، 83 سورہ، وہ ہے مطففین، ویل للمطففین، ہلاکت، تباہی اور وادی ہے مطففین کے لیے۔ 1 2 3 4 آخر تک یہ جو 5 آیات ہیں، 83/1 تا 5، مطففین جو مومنوں کے اپوزٹ ہے، ان کا کیا وصف ہے؟ اذا قالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون، کہ جب دینے کا پیمانہ ہوتا ہے تو اور ہوتا ہے، لینے کا اور ہوتا ہے۔ آج یہ ذہن ہمارا ایک اجتماعی ذہن بن چکا ہے، یعنی بنا ہوا ہے۔ اور اس کاروبار میں جو ہمارا آج ہمارے ہاں ہم سب کر رہے ہیں،
اس میں قرآن حکیم نے اس کاروبار کو جو آج ہم کر رہے ہیں امت کا اور انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. یہ کاروبار تجارت جو آج ہم کر رہے ہیں نا قرآن کی اصطلاح میں یہ قتل ہے، قتل. یہ سورہ النساء آیت نمبر 29 اور 30. کیوں؟ قرآن اس تجارت کی اجازت دیتا ہے جو خریدنے والے اور بیچنے والے کی باہمی مشاورت پر ہو، باہمی رضامندی پر ہو. بائع اور مشتری باہم رضامند ہوں، اس پر رضامندی کے ساتھ اگر وہ ہو بائع اور مشتری تو وہ ہے اسلامی. جس میں جبر آ جائے گا وہ غیر اسلامی ہے، غیر قرآنی ہے. اور قرآن کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. وہ تجارت، وہ لین دین کہ جس میں باہمی رضامندی نہ ہو. اب بتاؤ کہ یہ جتنا ہمارے ہاں کاروبار چل رہا ہے اس میں خریدار کی رضامندی ہوتی ہے؟ جبر ہے. یعنی آپ نے اجارہ داریاں ایسی بنا لی ہیں، آؤ تاؤ کرنے کا، کمیشن کا، تھوک کا اور پرچون کا. بجلی بھی جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی پھر اسی میں ہیں، بجلی جو مہنگی، وہ تو سارا نظام ہی وہ ہے نا. میں تو جو آپ کا تجارت کا نظام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس تجارت کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم تو تجارت کر رہے ہیں، قرآن کی روح سے وہ تجارت نہیں، وہ قتل ہے. آیت نمبر 29 اور 30 لکھ لیں، سورہ النساء. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل اور حرام طریقے سے نہ کھاؤ، اور تجارت ہو، لین دین ہو تو ان تراضٍ بینکم، وہ باہمی رضامندی سے ہو. اور آگے فرمایا کہ اگر رضامندی نہیں ہوگی اور دیکھو جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ. تجارت بر بنائے رحمت ہو، ایسی تجارت ہے. قرآن آگے مثالیں دے گا کہ تجارت وہ جائز ہے جو رحمت ہو. رمضان بھائی کون سی تجارت ہے آج ہمارے ہاں رحمت؟ پوری تجارت ایک دوسرے کی جیب اور پیٹ کاٹنے کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو تجارت رضامندی سے. اور یہاں آپ صبح جاتے ہیں تو ایک ریٹ ہوتا ہے اسی چیز کا اور شام کو اور ہوتا ہے. میرا اپنے ایک دوست ہے جماعت تبلیغ کا، وہ گیا رائیونڈ، وہ جو اجتماع ہوتا ہے نا وہاں اس نے وہ بسترے لگائے جو ہوا بھرتے ہیں نا، تو وہ کوئی 500 کے قریب لے گیا. تو پہلے دن اس کے 250 بک گئے. تو ان کا اس نے اگلے دن اس کی یار ان کی تو بڑی مانگ ہے، تو اگلے دن اس نے ڈبل قیمت کر دی. پھر اس کا چوتھائی رہ گیا، ان کی اور قیمت بڑھا دی. میں نے کہا محمود الحسن یہ کیسے؟ بھائی وہی بسترا تھا نا، پہلے دن اگر 500 کا تھا تو تیسرے دن 1500 کا کیسے ہو گیا؟ کہتے جی مانگ زیادہ تھی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو پھر تو انہیں مان لیا نا کہ اصول تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، چیز کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. اور آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے سائنس کے وہ آگے آنے سے. تو اب کولڈ سٹوریج ہمارے پاس آ گئے. اب کولڈ سٹوریج جو ہے وہ ہم نے انسان کے لیے عذاب بنا دی ہے یا رحمت بنائے؟ یعنی وہ جو پیداوار ہے وہ ساری کولڈ سٹوریج میں جا کر رکھ دی اور تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے نا وہ باہر لاتے ہیں تاکہ قیمت. اور حتیٰ کہ ہمارا جو یہاں دوست ہے دکاندار سبزی بیچتا ہے وہ گراں فروش ہے، اور اگلے دن جو بچتی ہے نا وہ کھوتوں کے لیے ڈال دیتے ہیں، کھوتے کھا رہے ہوتے ہیں یا پیسے گزر رہی ہیں گائے. میں نے کہا یار کیسا کیوں کرتے ہو، سستا کر دو. کہتے میں کیوں سستا کروں؟ یعنی اپنے بھائی مسلمان کو نہیں دینی اور گدھوں کو کھلا دینی.
کیوں؟ اور یہ آپ کے سامنے رمضان گزرا ہے، جس کو بھی میں ملا ہوں کہتے ہم نے تو رمضان کمانا ہے، اور ہمارا بجٹ رمضان کا الٹ جاتا ہے ہمیشہ. آج پکوڑیاں آ رہی ہیں، آج دہی بھلے آ رہے ہیں، آج فلاں جگہ سے وہ آ رہا ہے. اور وہ جو مقصد تھا وہ بھی فوت ہو گیا اور بجٹ بھی ہمارا الٹ ہو گیا، اور پھر ہم نے کہا جی ہاں رحمتوں والا مہینہ تھا، ہمیں مقروض کر گئے، رحمتیں آئیں اور ہم مقروض ہو گئے. یعنی یہ جو الٹی گنگا پہ کیوں بہ رہی ہے، یہ سارے آپ دیکھیں گے کہ فساد میں جڑ میں جو چیز بیٹھی وہ ربا ہے. ابھی ہم اس کو، تو پہلا اصول جو میں نے بتایا کہ 3 چیزیں ہیں بقرہ میں. پہلے صدقات 261 274، یہ ایک پیکٹ ہے. کیا؟ صدقات. اس کی ضد میں 3-4 آیتیں ربا، اور آخر میں سب سے مطول آیت دین کی. اور آپ دین کی آیت دیکھیں گے، دین کیا ہے، کیسے اس کو لکھنا ہے، لکھنے والے کی صفات کیا ہونی چاہیے، لکھنے والے کو گواہ کے طور پر طلب کیا جائے تو اس کو جانا چاہیے. عدالت کو کہا کہ اگر وہ گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کی دیہاری نہیں ورنی چاہیے. اور کاتب کو دیکھو، دوسری پارٹی طاقتور ہے، وہ کہتی تو گواہی نہ دینا. ولا یزار کاتب ولا شہید. یعنی آپ صرف ایک آیت پڑھیں 282، تو دین کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے جس کا کہ قرآن تفصیل سے ذکر نہ کرے. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن تو فلاں چیز بھی نہیں بتاتا، فلاں بھی نہیں بتاتا، فلاں بھی نہیں بتاتا، تو پھر آیا کیوں ہے؟ تو خیر، یہ ربا اور آگے دین، اور جس طرح میں نے 73/20 کا حوالہ دیا ہے کہ ملوکیت کے زیر سایہ ہم نے ترتیب تبدیل کر دی. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور قرض حسن جو واجب تھا اس کو ہم نے مستحب بھی نہیں رکھا. یہ ایک ہے پیکٹ قرآنی آیات کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جس معاشرے کو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے وہ قرآنی معاشرہ قرآن کی روح سے جنتی معاشرہ ہے. یہ دوسرا ہے، یعنی جس نظام میں ربا نہیں ہوگا، ربا سے پاک معاشرہ، قرآن کی اصطلاح میں وہ جنتی معاشرہ ہے. اچھا، اب جب جنت کا لفظ آئے گا تو پھر ہمیں ایک نئی الجھن پیش ہو جائے گی. وہ یہ ہے رمضان بھائی کہ جنت تو مرنے کے بعد آئے گی. دنیا میں تو جنت نہیں نہ ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے. حق وہ تو مولوی صاحب شاید مان جائیں، لیکن عام ہمارا جو تصور ہے جنت کا وہ مرنے کے بعد ہے. اور اصل یہ ہے کہ دین اور مذہب میں فرق یہی ہے. دین آپ کی حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں کی فلاح کا ضامن ہے، اور مذہب جو ہے وہ قبر سے شروع ہوتا ہے، اور اگر عذاب قبر اور اس کے اژدہے اور سانپ نہ ہو تو مذہب چل ہی نہیں سکتا. وہ آپ نے اسلام خان کو یہ کھڈیاں کے اور اس کی وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے منظر، اس میں سانپ بچھو اور وہ سارے، وہ پڑھ کر آدمی رات کو خوابوں میں بھی ڈرتا رہتا ہے. خواب بھی اس کو اتنے ڈراؤنے آتے ہیں کہ وہ فوراً اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور فوراً وہ جو فضائل اعمال کا نصاب ہے نا وہ لے کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو دین حیات دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار لا تنسى نصیبک من الدنیا
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور مذہب شروع ہی ہوتا ہے موت اور موت کے بعد. اس لیے مذہب والوں سے پوچھنا کہ دنیا میں جنت ہوگی، یہ بیکار بات ہے، یہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن کہتا ہے، لکھو 55/46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو قوم، فرد، معاشرہ اپنے رب کے سامنے قیام کرے اور قیام نہ کرنے کے جو منفی نتائج ہیں ان کا اسے کھٹکا لگ جائے تو اس کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں ملیں گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کا معنی ہے جنت بعد جنہ، جنت فوق الجنہ، جنت تحتها الجنہ. حیات دنیا میں بھی جنت، حیات آخرہ میں بھی جنت، فرد کے لیے بھی جنت، جماعت کے لیے بھی جنت، معیشت، معاشرت، سیاست، زندگی کا ہر دائرہ جنت اور اس کی نعما سے لہلہا اٹھتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے. اور ایک مثال لکھ لو، سورہ المائدہ آیت نمبر 11 اور 12، 5/11-12. کیا فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق کیا، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق کیا، معاہدہ کیا، اللہ نے اور بنی اسرائیل نے. اور اس میثاق کی جو شرائط تھی وہ کیا تھی؟ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور ایمان بالرسل اور ان کی مدد اور قرض حسن. اب اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور رسول تو اب نیا کوئی آئے گا نہیں، رسول تو نبوت ختم ہو گئی ہے اور ہمارا ایمان ہے اور ہم اس رسول کے انصار ہیں. تو اب گویا بنیادی چیز 3 ہی بنی، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور قرض حسن. تو فرمایا کہ اگر تم ان کو قائم کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اس کے نتیجے میں ہم تمہیں جنات کا والی اور وارث بنا دیں گے. یعنی ان چیزوں پر عمل کرنے سے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کہ جس کے نیچے رواں دواں ہوں گی کیا؟ انہار، یعنی دریا، ندیاں، نالے. تو کبھی شاید بھائی سوچا ہے کہ اگر باغ جو اوپر ہو اور دریا نیچے ہو تو وہ سیراب کیسے ہوگا؟ تفصیلاتی بات ہے، تفصیلاتی بات ہے، کوئی تفصیلاتی بات نہیں، تمثیل کیوں ہے، حقیقت ہے. لیکن ترجمے میں رزق کی فراوانی کو نہیں، رزق کی نہیں، تحت کے مفہوم کو سمجھنا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار کا معنی ہے کہ وہ جنات کہ جن میں جو دریا رواں دواں ہوں گے وہ ان جنات کی سرسبزی و شادابی کے لیے وقف ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جنت تو آپ کے پاس اور دریا اور ان کے منبع انڈیا کے پاس. جیسے ہمارے اسٹیٹ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، ہاں، ان کو اسٹیٹ پہ اگر خرچ کریں گے ان کے لیے وقف ہوں گے. ہاں، یعنی تحت کا معنی ہے ماتحت. اس کے لیے حوالہ لکھو 43/51 میں 50-51 میں فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ وہذہ انہار، اور یہ نہریں تجری من تحتی، جو نہریں میرے جب کیا تھا اس کے یہاں پانی زیادہ ہو گیا تو آپ کو بھائی یہ نہیں ہوا بند کر کے رکھ الیس لی ملک مصر وہذہ انہار
تجری من تحتی جو تو یہ جنات جن کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ ہے وہ ہیں کہ جن کے آبی وسائل بھی ان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ملک آپ کے پاس اور آبی وسائل انڈیا کے پاس، ایسا نہیں ہوگا. تو آپ کو اگر یہ ایمان حمد صالح یعنی اقامت صلاۃ عقائد زکوٰۃ قرض حاصل ہوگا تو آپ جنات کے مالک بن جائیں. اور آگے دیکھو کہ آگے قرآن کے اندر 5:11-12 میں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جنات زمین کے ہیں، آخرت والی جنت نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی جنت میں کوئی کفر کر سکے گا؟ آخرت کی جنت میں تو کفر ہی نہیں ہوگا. وہاں پہ جب ایک دفعہ آپ ایمان کی حالت میں چلے گئے تو بس ہمیشہ کے لیے وہ ایمان رہے گا. لیکن یہاں قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو ان جنات کو پا لینے کے بعد کفر کرے گا تو یہ کفر کرنے کا امکان حیات عرضی میں ہے، دنیا میں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو توازن والا جو وے آف لائف ہے، راستہ ہے، وہ اس سے محروم ہو بیٹھے. تو دوسرا جو ہے کہ ربا سے پاک معاشرہ وہ ہوگا کہ جو جنت کی بنیاد پر قائم ہوگا، اور یہ جنت حیات دنیا میں ہوگی، جس کا 55/46 میں حوالہ دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے قرآن نے 9:111 اور 9:112 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن یہ عہد کرے گا کہ جان میری جو ہے اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں، اور مال جو میرا ہے اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور یہ جو جان مال سے دستبردار ہونے والے اہل ایمان کا معاشرہ ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں یہ ڈنڈی ماری ہے کہ یہ جنت بھی آپ کو قیامت کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد ملے گی. حالانکہ اس کے اگلے الفاظ پڑھو وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ تورات کے دور میں بھی پورا ہوا، انجیل کے دور میں بھی پورا ہوا، اور قرآن کے دور میں بھی پورا ہوا. اب اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ نے وعدہ موسیٰ سے بھی کیا تھا، مسیح سے بھی کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور ان کے ماننے والوں نے وعدے کو پورا بھی کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو جنت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ حالانکہ ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ قرآن کہے گا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی جنت دی، اور قوم مسیح بھی، اور امت محمدیہ بھی. تو یہ جنت ارضی جو ہے اس کا میثاق 9:111 9:112، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اہل ایمان اپنی جان اور مال سے اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی ملکیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اب ان کے پاس یہ جان اور مال رہتی امانت کے طور پر. لہذا جنتی معاشرے میں ہر شخص اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، کسٹوڈین ہوتا ہے. جان اور مال جو ہوتی ہے ان لوگوں، ہاں، وہ ان کے پاس امانت نہیں ہے، اسٹیٹ کے پاس امانت ہوتی ہے. نہیں، وہ
اسٹیٹ کو دے چکے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کی طرف سے ان کے پاس بطور امانت ہوتی ہے۔ اس کی وہ جو سینس کرنا ہے ابھی آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو جان اور مال آپ کا ہے، آپ اس کی نیچر جو ہے چینج ہو گئی ہے۔ بیفور دس ایگریمنٹ یو آر مالک، اینڈ آفٹر دس کنٹیکٹ، اس کنٹیکٹ کر لینے کے بعد آپ مالک نہیں ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں آپ کیا ہیں؟ نہیں، قرآن نے اس کو کہا ہے مستخلف، میم سین تا خا لام فا، 57/7، 57 سورہ الحدید آیت نمبر 7، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اب تم اس جان مال کے آج سے مالک نہیں ہو، مستخلف ہو۔ مستخلف کا یہ معنی ہے کہ جس کو تم یہ بیچ چکے ہو، دے چکے ہو، اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی تم اپنے پاس رکھو، ہاں یہ تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اب تمہاری حیثیت کیشیئر کی ہو گئی ہے، کسٹوڈین اینڈ کیشیئر۔ جیسے مالک تمہیں حکم دے گا، اب تم نے تصرف اس کے مطابق کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق کرو گے تو تم مومن ہو، اور اگر اس کے مطابق نہیں کرتے تو تم خائن اور منافق ہو۔ اب حیثیت ہماری مستخلف کی ہوگی، حتیٰ کہ جو ہمارے ماتحت ہیں سابقہ دور میں غلام چلے آ رہے تھے، تو قرآن نے کہا ہے کہ ان میں سے جو تم سے آزاد ہونے کا تقاضا کریں تو ان کو تم آزاد کرو۔ والذین یبتغون الکتاب، جو تم سے تقاضا کریں، جو کل تک تمہارے غلام جو ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ ان کو کیا کرو؟ بیڑیا پا کے ہم کو ہمارے ہاں کیا ہے قانون؟ ہمارے ہاں قانون ہے، اس کو کہتے ہیں مقاتبت۔ مقاتبت کا معنی ہے کہ ان سے پوچھو کہ بھئی ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم ہمیں کیا دو گے؟ خرید و فروخت۔ ہمارے جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں آج تک مرد عورت کے خریدنے کے احکام موجود ہیں۔ مرد کو خریدیں تو اس کی کیا کوالیفیکیشن دیکھیں، عورت کو خریدیں تو اس کی کیا کوالیفیکیشن دیکھیں جسمانی، اگر اولاد ہو تو اس کے بارے میں کیا کریں۔ اگر آپ نے خرید لی ہے تو نعوذ باللہ وہ آپ کی ملک ہو گئی ہے، اب آپ کو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہی لونڈی ہے، خریدی، جو آپ نے خرید لی ہے، خرید و فروخت ہو گئی ہے۔ تو عورت خریدی تو لونڈی، مرد خریدا تو غلام۔ اور خریدا کس طرح؟ پیسے دو، اتنا دو بھائی، اس کو کہتے ہیں مقاتبت۔ وہ کہہ جی میں تو قسطوں میں دوں گا، ٹھیک ہے قسطوں میں دے دو، جب دے دو گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین یبتغون الکتاب، کہ جو تم میں سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا چاہیں ان کو لکھ دو آزادی کا پروانہ۔ اور آگے کہتا ہے کہ جب ان کو آزاد کر دو تو آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، جو مال اب تمہارے پاس ہے وہ تمہارا تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کا مال ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال جو اب تمہارے پاس امانت ہے وہ ان کو دو کہ باہر جا کر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اور بیڑیاں پہنا دو، وہ آزادی لے کر کیا کریں گے؟ تو میری مراد ہے کہ اب مال آپ کے پاس مال اللہ ہے، وہ امانت ہے، آپ اس میں مستخلف ہیں۔ تو اب یہ دوسری چیز ہے کہ ربا کے معاشرے کو کنورٹ کرنا ہو
تو ہمیں ایک جنتی معاشرہ چاہیے. جنتی معاشرے کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے 9/111/12 وہ ایک معاہدہ یا کنٹریکٹ ہوگا اور اب ہماری حیثیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اور جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ بقرہ میں جو 14 آیات صدقات کی، 3-4 آیات ربا کی اور آگے آیت دین، پھر مزمل کا حوالہ دیا. اسی طرح ایک اور حوالہ لکھ لیں، سورہ روم 30/38-39. اس میں اللہ تعالیٰ نے بائی کنٹراسٹ ربا اور زکوٰۃ کو الگ الگ کیا ہے. ما آتیتم من ربا وما آتیتم من زکوٰۃ. There are two mentalities, methodologies. ایک دینا ہے ربا کے بنیاد پر اور ایک دینا ہے زکوٰۃ کی بنیاد پر. یعنی یہ جو 30/38-39 ہے، اس میں دو ضدیں بیان کی گئی ہیں. ایک طرف زکوٰۃ ہے اور دوسری طرف ربا ہے، تو کنٹراڈکٹری ٹو ایچ ادر. اور یہ جو زکوٰۃ ہے، ہم عام طور پر جو زکوٰۃ ہے یہ کیوں دی جاتی ہے سمی بھائی؟ بات کرنے کے اپنے مال پاک کرنا. ہاں، اب یہ جو تصور ہے یہ ہمارے بہت بڑے علامہ کا ہے. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے علامہ مفکر وہ ہیں علامہ ابو الاعلیٰ مودودی، جماعت اسلامی کے امیر بانی سب کچھ، اور منظم جماعت بھی انہی کی ہے. تو انہوں نے 1948 جنوری، فروری اور مارچ اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا روحانی نظام، ان موضوعات پر لیکچرز دیے تھے، اور لیکچرز بھی دیے تھے ریڈیو پاکستان پر. اور پھر غالباً 14 مارچ کو ان کا ایک فیس ٹو فیس مذاکرہ ہوا تھا. ریڈیو پاکستان کے تھے وجیہ الدین، وہ سوال کرتے یہ جواب دیتے تھے. تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی 80 صفحات ہے زیادہ سے زیادہ، چھوٹا سائز ہے. اور پاکستان کے اس وقت جتنے مسائل الجھے ہوئے ہیں نا، سب کی بنیاد آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی. ہاں، تو یہ جو 3 کتابیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اسلام کا نظام حیات، اور نمبر 2 اسلام اور جدید معاشی نظریات. یہ بھی کوئی لمبی کتاب نہیں ہے. اس کے صفحہ 135 پر وہ لکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ روزگار کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے. کیوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر اشتراکیت ہو جائے گی. یعنی اگر میں کہوں بھائی اسلام توحید کا چیمپئن نہیں ہے، کیوں کہ اگر توحید کا چیمپئن نہیں ہے تو پھر تو یہودیت ہو جائے گی. یہودی بھی تو توحید کے چیمپئن ہے نا. بھائی دیکھو، کارل مارکس یا اشتراکیت پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے؟ بھائی ہم کہیں گے کہ کارل مارکس نے قرآن سے لیا یا قرآن نے کارل مارکس سے لیا، کون مقدم ہے؟ بھائی جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظام تھا، کیا تھا؟ سویہ، ہر ایک کا وظیفہ برابر تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ام المومنین کو بھی وہی دیں گے جو یہ کام بدلی کو. انہوں نے کہا ہاں، بطونکم متساویہ، ہاں پیٹ تم سب کے برابر ہے. فَأُصَوِّي بَيْنَ بُطُونِكُمْ وَأَمَّا السَّبَقَ، یہ سابق ہے، یہ زیادہ اتقا ہے.
فہذہ درجات عند اللہ یؤتیکم اجورکم یوم القیامہ، کہ یہ جو درجات ہیں یہ تو دنیا میں نہیں دے سکتا. بطونکم متساویہ. اور سب سے پہلے اپنے بارے میں لوگوں نے کہا جی اب آپ کاروبار چھوڑیں، آپ تو اسٹیٹ کے ہیں تو آپ اسٹیٹ کی تو کفالت کرے گی، تو آپ بتائیں آپ کو کیا دیں. آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ 1 سے لے کر 22 تک درجات ہیں، گریڈ ہیں، گریڈ بنے. تو ابو بکر سے پوچھا بھی آپ تو نے کہا جی آپ خود بتا دیں. تو ان کا خیال تھا کہ کوئی بڑا تقاضا کریں گے. انہوں نے کہا کہ مدینے کے لیبرر کو ایک دن جو لیبر ملتی ہے وہی لیبر تو مجھے دے دو. انہوں نے کہا اس میں تو گزارا نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اگر گزارا نہیں ہوگا تو پہلے میں مزدور کی مزدوری میں اضافہ کروں گا. یہ ہے قرآن. اب آپ کا جو حاکم ہے اس کو پتہ ہے کہ بجلی پاکستان میں چلی جاتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ گرانی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو تنخواہ 1 سے لے کر 12 تک ہے، 14 تک ہے، اس میں اس کا گزارا ہوتا ہے. تو وہ کیوں آپ کے بارے میں درد سر لے؟ تو یہ وہ بنیاد ہے کہ جب ہمارا امیر سب سے نیچے لیول پر آ جائے گا، ہر آدمی کا لیول اونچا ہو جائے گا. اور جب وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ جو ہم نے 30/3839 اس میں ربا بمقابلہ کس کے ہے؟ زکوٰۃ کے. اور دونوں اگر ہم زکوٰۃ کے نظام کو سمجھ لیں گے تو ربا کا نظام، ربا کو سمجھیں گے تو زکوٰۃ کا نظام، اپوزٹ ٹو ایچ ادر. اور جو میں نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہمارا خیال ہے کہ یہ پاک ناپاک کو پاک کرتا ہے، یہ رہبانی تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ مال ناپاک ہوتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بنون تو زینت ہیں حیات دنیا کی. یہ 1976 دیکھو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد، بچے، بیوی، یہ ساری جو چیزیں ہیں زینت الحیات الدنیا ہیں. مریم میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے آپ کی جو ہے نا کہف میں. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور 7:32 میں کہا من حرم زینت اللہ التی اخرجت عبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. تو المال والبنون، ہاں یہ ہے، یہ 18 سورہ کہف مریم کا جو آپ نے وہ آگے آتا ہے. یہ 46 ہے، 18/46. ہاں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور جو 18:46 اور وہ جو دوسری ہے وہ 1976 ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ اس مال اور حیات کے سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہیں. تو 7:32 میں کہا ہے کہ یہ حیات دنیا کی زینت حاصل کرنا حرام نہیں ہے. یہ حرام تو عیسائیت نے قرار دی ہے، ناپاک ہے دنیا، ترک کر دو. دنیا ہی کو تو گویا دین بنانا ہے ہم نے، تو یہ کوئی ناپاک نہیں ہے. زکوٰۃ ناپاک مال کو پاک بنانا نہیں ہے. اور قرآن میں کہیں بھی زکوٰۃ المال نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق مال کا نہیں ہے کہ مال کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ہاں کل من حرمہ نہیں ہے. ہاں بس 18:46. ہاں یہ حیات دنیا کی جتنی بھی زینتیں ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں. ہاں حیات دنیا میں خاص طور پر، اس میں غیر بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن قیامت میں تو خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے. خالصۃ یوم القیامہ.
زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ قرآن میں جہاں بھی آئے گا زکوٰۃ آپ کے نفس کے لیے ہے. زکوٰۃ نفس کا ہے. نفس وما سبحها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 91/7. یہ زکوٰۃ تو نفس کے ساتھ ہے. 91 شمس اور آیت نمبر 7. یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس میں ہم زکوٰۃ اور اس کا فنکشن اور اس کا مقصد اور اس کے اصول کا طریقہ کار جو ہے اس کو دیکھیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے ربا بقرہ کی روشنی میں بمقابلہ صدقات اور مقابلہ قرض حسن اور سورہ مزمل کا حوالہ، اس کے بعد 30/38 کا حوالہ کہ زکوٰۃ جو ہے اور ربا اپوزٹ ہیں. دوسرا مرحلہ کہ ربا سے پاک ہونے کے لیے جنتی معاشرہ ہے. جنتی معاشرے کے لیے 9، 112، 111 اور پھر 57/7 کے مومن کی حیثیت مستخلف کی ہو جاتی ہے اور اب وہ جان اور مال کا مالک نہیں رہتا. اور یہ کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسانی ذات کے ساتھ ہے، یعنی نفس انسانی. پھر عام طور پر ہمارے ہاں ایک روح کا تصور بھی ہے جسے عام طور پر کیا کہتے ہیں، اسپرٹ یا سول. تو قرآن میں اسپرٹ اینڈ سول کے معنی میں نفس نہیں ہے. نفس یا اللہ کے پاس ہے یا انسان کے پاس ہے. کہیں تیسری جگہ نفس نہیں ہے. اللہ اور اس کے بعد انسان. اللہ تعالی کا نفس کامل ہے، خالق ہے. انسان کا نفس مخلوق ہے، محدود ہے. لیکن اسی بندہ خاکی نہاد کو بندہ مولا صفات بنانا یہ دین کا مقصود ہے. یعنی بندہ جو خاکی نہاد ہے، تین اور تراب سے اٹھا ہے، اس کو بندہ مولا صفات بنانا ہے. یہ جو بندہ مولا صفات بنتا ہے، یہ پروسیس جو ہے یہ تزکیہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے. مال، صدقات، انفاق اس کے ذرائع ہیں. تو اب اگلی تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں تجارت ہو رہی ہے، تو اس تجارت کو ہم حلال میں لیں گے یا حرام میں لیں گے. فی نفسی تجارت کیا ہے اور اس کے حلال اور حرام کے حدود کیا ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو آیت نمبر 29 اور 30 سورہ نساء کی وہ لکھائی ہے. اس میں حلال تجارت تب ہوتی ہے جب بائع اور مشتری ان دونوں کے مابین ان تراضٍ بینکم. اور قرآن سے تجارتیں 4 آئیں گی. ان میں سے آخری تجارت ہے عابدانہ. تجارت عابدانہ، وہ جو تجارت عابدانہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والی جماعت جو تجارت کرتی ہے، وہ قرآن کی اصطلاح میں تجارت تراضٍ ہے. اور اس سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہر فرد کو اطمینان ملتا ہے، فلاح ملتی ہے، اور وہ عمل عبادت کے طور پر اس کو انجام دیتے ہیں. پرافٹ، نفع کا حصول مقصود بھی ذات نہیں ہوتا، سروس ہوتی ہے. تجارت سروس ہے، خدمت ہے. جس طرح کوئی معلم ہے
وہ خدمت انجام دے رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے وہ معاشرے کی خدمت انجام دے رہا ہے، کوئی ٹرانسپورٹر ہے وہ معاشرے کی خدمت انجام دے رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو اجناس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے، تبادلہ کرنا ہے، لانا لے جانا ہے، یہ تجارت ہے. یہ خدمت کے جذبے کے تحت ہے، منفعت کے جذبے کے تحت نہیں. اب جب آپ کہیں گے کہ اگر اس پہ کوئی نفع نہیں ہوگا تو کرے گا کون؟ کیوں کریں ہم؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر آپ مومن ہوں گے تو کریں گے، مومن نہیں ہوں گے تو نہیں کریں گے. یہ تو ایمان سے ساری یا ایھا الذین آمنوا سے آگے چلتا ہے. یہ تو ایمان ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ آئے گا نا. یعنی یہی تو ہم نے موضوعات ہیں جن کو ہم نے کلیئر کرنا ہے تاکہ ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے، ابہام نہ رہے. اگر ابہام لے کر چلے گئے تو ابہام تو ساری دنیا ہی میں ہے. تو ابہام کو تو ہم نے دور کرنا ہے. تو تجارت کو ہم نے عذر قرآن سمجھنا ہے، اور اس میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سکہ ہے، سکہ کرنسی جسے ہم کہتے ہیں، کرنسی کا جو کردار بنیاد میں تھا وہ کیا تھا؟ یعنی کرنسی جو تھی وہ تبادلے کا ایک ذریعہ تھی. آپ کے پاس گندم ہے، میرے پاس کپاس ہے، تو یہ اجناس کا، خدمات کا تبادلہ کیسے ہو؟ وہ تبادلے کے لیے ہم نے بنایا تھا سکہ. لیکن وہ جو سکہ ہے تبادلے والا زر، اب وہ زر کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. زر جو ہے وہ زرکشی کا سامان بن رہا ہے، انسان کشی کا باعث بن گیا ہے. یعنی اب زر جو ہے وہ معیار بن گیا ہے. صحیح جدوجہد، عمل، ایمان اور تقوی وہ معیار نہیں رہے. کرنسی جو ہے وہ اپنی ذات میں، اور کرنسی اور پھر آگے بینک، اور بینک کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دولت پیدا کر رہے ہیں. کیوں شاہد بھائی؟ اب بینک سے جو ہمیں پرافٹ ملتا ہے تو وہ پرافٹ ہمیں بینک دے رہا ہے نا. تو وہ بینک دے رہا ہے. اب ہم جو بینک پہ بات کر رہے ہیں تو بینک جو ہے آپ کو پرافٹ دیتا ہے. رمضان بھائی یہ کہاں سے دیتا ہے؟ تو شاید بھائی کہاں سے پرافٹ دیتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی اجناس خرید کے رکھتے ہیں، اجناس خریدتے ہیں اور اس سے پراپٹ دیتے ہیں. عمر بھائی ذرا بتا سکتے ہیں، بینکر ہے. اچھا اچھا، کیا لوگوں سے کم ریشو پہ یا بالکل نہ وداؤٹ انٹرسٹ فنڈ لے کے زیادہ منافع پہ آگے قرضہ دیتے ہیں، چاہے وہ کار دے رہی شکل میں ہو یا کوئی اور انعامی شکل میں ہو. تو اس سے جو ارننگ کرتے ہیں جن لوگوں نے فکس کروائے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر وہ گاڑی 20% پہ دے رہے ہیں تو کسی نے اگر 10% پہ فکس کروائے تو 10% بینک رکھ دے گا، 10% اس کو دے دے گا جتنا فکس. یعنی آپ آخر میں جائیں گے تو وہ جو آپ کو بینک دے رہا ہے وہ کوئی بینک جو ہے وہ مرغی تو ہے نہیں جو انڈے دے رہی ہے. جس طرح عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کے پاس ویسے ہی ڈپازٹ وہ بیچارے کرتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں، یا جو امانات ہوتی ہیں وہ آگے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. ضرورت مندے ان سے آگے کاروبار کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب انہوں نے اگر آپ کو 14% دینا ہے تو لازمی بات ہے وہ 30 پر بیچیں گے. وہ چیز 30 پر بیچیں گے نا. تو وہ جو 15 ہے اس میں کچھ اپنے پاس رکھ لیں گے، کچھ ادھر ادھر جائے گا، اور بقیہ 15 وہ اس کو دے دیں گے. اب اگر یہ درمیان جو بینک ہے اگر یہ درمیان میں یہ پروسیس چھوڑ دے تو مہنگائی تو آدھی رہ جائے گی.
جتنا بھی اس وقت مہنگائی کا پروسیس ہے، اب دیکھیں میں ایک کتاب لینے جاتا ہوں تو مجھے دکاندار کہتا ہے جی کہ میں آپ کو 50 پر دیتا ہوں، مجھے 100 کی کتاب 50 میں ملتی ہے، یعنی ریٹیل میں اور ہوتی ہے، تھوک میں اور ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چیز تو وہی ہے، اور اس نے بھی وہ بینک سے قرض لے کر وہ کتاب تیار کی ہے۔ اگر وہ بینک کی بجائے ہم کوئی اور درمیان میں ادارہ بنا لیں تو وہ جو 50 کی مجھے مل رہی ہے وہ 25 کی مل جائے گی، اور یہی حال خوردنی اشیاء کا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو یہاں کی جتنی بھی انڈسٹری ہے، صنعت ہے، سائنس ہے، انڈسٹری خاص طور پر، کوئی بھی کسی سرمایہ دار نے اپنے پلے سے تیار پیسہ ایک نہیں لگایا۔ 48 میں یہاں پرمٹ سسٹم شروع ہوا، ریشم کے کیڑے اور قرض بین الاقوامی آیا، وہ قرض ہم نے دیا اور اس قرض سے ہم نے یہاں انڈسٹری لگائی، خود گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر میں انڈسٹری لگائی، اور جب چالو حالت میں ہو گئی تو آگے آپ کو دے دی، اور آپ نے بھی کوئی کیش نہیں دیا۔ زیادہ میرے خیال 25% وہ کرتے تھے کہ وہ لے آؤ اور لے جاؤ، تو پھر کارخانے سے کارخانہ، تو آخر کار کیا ہے کہ اصلاً وہ لیبر ہے، لیبرر کی اس کی لیبر پر، یا کنزیومر جو ہے آخری کنزیومر، یا جتنی بھی آپ مہنگائی کریں گے آخر کار وہ آخری جو کنزیومر ہے نا وہ اس کے ہاں سے جائے گا، مڈل مین تو اپنا لیتا جائے گا نا، یعنی آپ کی جو گرانی ہے اس گرانی میں آخری کار تو سارا متاثر ہوگا۔ تو اگر ہم آگے قرآن سے دیکھیں گے کہ اگر وہ کوآپریٹو سسٹم ہمیں دے اور وہ کوآپریٹو جو ہیں وہ اس سسٹم کو آگے لائیں تو اس صورت کے اندر ایک نیا نقشہ بنے گا، اور انڈیویجول کو اگر آپ رکھیں گے تو ایک دوسرا نقشہ وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے ہم آگے قرآن سے یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو مینز ہے، پیداوار کے جو بنیادی وسائل ہیں، ان میں سب سے پہلا بنیادی وسیلہ یا ذریعہ کیا ہے؟ وہ الارض، زمین ہے۔ جتنا بھی ہمارا اکنامک سسٹم ہے وہ بیس کرتا ہے زمین پر۔ زمین سے مراد صرف ارتھ نہیں ہے بلکہ الارض میں الف لام مثل کا ہے، الارض میں الارض و امثالھا، مثلا پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، جنگلات ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ الارض ہے۔ تو الارض کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، پہلی چیز 2/30 میں کہ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، 2:29 2:30 خالق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین میں جو کچھ ہے خالق پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، لکم لکا نہیں کہا، لہا نہیں کہا، اور خالق لکم ما فی الارض، اور آگے جمیعا، جمیعن کے دو معنی ہیں، ایک تو الارض اور اس میں جو کچھ ہے، اور ایک تم اور تم سب جتنے بھی ہو۔ تو الارض و امثالھا یہ کل نوع انسانی کے لیے وقف عام ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ لہذا زمین جو ہے اور پہاڑ، دریا، ندیاں، نالے، جنگلات، معادن، کوئلہ، گیس، پٹرول جو زمین سے نکلتا ہے، اس کو پرسنل پراپرٹی بنانا، فیملی پراپرٹی بنانا جس طرح سعودیہ میں ہے، یہ سب سے پہلا ظلم ہے، اور یہ انداز جو رب العالمین کے مقابلے میں ہم نے کھڑے کر لیے، یہ شرک ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو الارض وما یخرج منها ینبت فیہا، اگر اس کو آج آپ مثلا اسلام میں
جو ہماری ہندوستان میں 700-750 سال تک ہم نے جو حکومت کی ہے، تاریخ پڑھیں، زمین کبھی بھی جنس نہیں رہی، اس کی خرید و فروخت حرام تھی۔ ہماری پوری تاریخ محمد بن قاسم سے لے کر مغلیہ دور کے آخری اینڈ تک 1857 تک بر صغیر پاک و ہند میں زمین خرید و فروخت کی چیز نہیں تھی، اس کی حیثیت متاع کی تھی، بیت المال کی تھی۔ بیت المال قانونی ہے اور آپ کو حق ہے کہ جتنی زمین آپ کاشت کر سکتے ہیں، آباد کر سکتے ہیں، اس کو آباد کریں، اپنی ضروریات پوری کر لیں، وما یتبقى بیت المال کو دیں۔ اور اس طرح جو آپ ایک دائرے میں زمین لے آئیں گے وہ آپ کا حق 3 سال تک رہے گا۔ اگر 3 سال تک آپ اس کو بیکار چھوڑ دیں گے تو آپ کا حق انتفاع، ملکیت نہیں، حق انتفاع ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن اور اسلام کے حوالے سے 3 سال تک آپ کا حق ہے، حق ملکیت نہیں، حق انتفاع، ٹو گیٹ بینیفٹ۔ یہ میں اگلے درس میں وہ سارے احادیث بھی اور قرآن کے حوالہ جات لاؤں گا کہ 3 سال کے بعد آپ کا وہ حق ویلڈ نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں جو برصغیر پاک و ہند میں ظلم ہوا ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے 1862 میں۔ 1862 میں وارن ہسٹنگز گورنر جنرل تھا، اس نے یہاں پر بندوبست دوامی کر دیا۔ بندوبست دوامی یہ تھا کہ جنہوں نے انگریزوں کو یہاں آنے میں مدد دی تھی، اسسٹ کیا تھا، ہیلپر بنے تھے، جیسا ٹیوانے، نون، گکھڑ اور بے شمار برادری ہیں، ان کو انہوں نے زمین الاٹ کر دی، اور یہ الاٹمنٹ فار ایور، بندوبست دوامی۔ اور مصیبت یہاں پر یہ ہے کہ وہ 1872 کا بندوبست دوامی 2012 تک اسی طرح چل رہا ہے، نو چینج۔ آپ سندھ میں جائیں، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک تمام زمین کاغذات میں جتوئی کے نام ہے۔ کوئی ہاری جو ہے اس پہ ہل نہیں چلا سکتا، جھونپڑا نہیں ڈال سکتا، زمین بنجر ہو گئی۔ لیکن وہ جو وارن ہسٹنگز اس کا حق دے گیا ہے وہ انچینجیبل ہے۔ وارن ہسٹنگز بندوبست دوامی 1872۔ اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہندوستان نے 1950 میں اس کو ان ویلڈ کر دیا۔ ہندوستان میں جتنے بھی یہ ذمہ داریاں تھیں، جاگیرداریاں تھیں، تعلق داریاں تھیں، وہ 1950 میں کانگریس نے ختم کر دی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اس نے 1952 میں ختم کر دی، ناظم الدین کے دور میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بنگلہ دیش میں جاگیرداری نظام ختم ہو گیا، اور جاگیرداریت کے ختم ہونے سے ہاری، غریب اور وہ اوپر آ گئے۔ جب وہاں سیاست غریب اور عوامی ہو گئی تو مغربی پاکستان کے وڈیروں کو خوف لاحق ہوا کہ اگر یہ مرکز میں آ گئے، اور انہوں نے مسلم لیگ کا 1946 کا منشور اگر پنجاب میں نافذ کر دیا، سندھ میں نافذ کر دیا، بلوچستان میں نافذ کر دیا، پختونستان میں، تو ہم تو مارے گئے۔ یہ اس لیے ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے، جاؤ بھائی دفع ہو جاؤ، بوجھ ہو ہم پر۔ اور جن کو بوجھ سمجھ کر ہم نے دور کر دیا تھا
آج وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں یا پیچھے ہیں؟ بہت آگے. اور لطف یہ ہے کہ 1984 میں حج پر میرے ساتھ بنگلہ دیش کے کئی دوست تھے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1,49,000 ٹکا دیا ہے، اور ان کو سعودیوں نے صرف 1,300 ریال دیے حاجی کو. ہم نے 22,500 دیا تھا اور مجھے 3,200 سعودی ریال ملے 1984 میں. اور وہ بتاتے تھے کہ ہمارا ناشتے پر کم از کم 700 ٹکا خرچ ہوتا ہے ناشتہ، اور آج آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سنیں وہاں جا رہی ہے. ہاں جی، میرے عزیز نے جی انہوں نے دسیا میرے خالہ کے بیٹے نے ہاں سوچر کا کام کرنے رہے ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ فیصلہ باد کے ستارہ والے جی ایک بڑی بڑی انڈسٹری انہوں نے اتنے ڈالی. ہاں. اور دیکھیں کہ ہم آزاد ہوئے 1947 میں، اور چائنا آزاد ہوا ہے 1949 میں. ہمیں سپورٹ کیا برطانیہ اور امریکہ نے، اور انڈیا اور چائنا کو انسرکل کیا امریکہ نے. کوئی اس کو لین دین نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کر دوں گا. حتیٰ کہ 1955 میں خروشیف تھا روس میں، وہ بھی ناراض ہو گیا اور وہ اپنے سارے ٹیکنیشین یہ وہ منگا کر واپس لے گیا. تو وہ قوم 1949 سے اب تک کیوں اس مقام تک پہنچی؟ کیا وجہ؟ انہوں نے محنت کی. نہیں، سب سے پہلے انہوں نے زمین کو ملت کی پراپرٹی بنایا. ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ 1921 میں ان کی پارٹی بنی تھی. 1936 میں جو کمیون سسٹم انہوں نے اپنے جن کو لبریٹ کرواتے تھے، وہاں پر وہ جاگیرداری نظام ختم کر دیتے تھے. جاگیرداری نظام ختم کر کے ہاری کو کہتے تم مالک ہو، بناؤ کماؤ، ضرورت پوری کرو، بقیہ ہمیں دے دو. اور تو اور دیکھیں کہ آپ کا جنوبی کوریا 1962 میں ہم سے ترقیاتی نقشے لے کر گیا ایوب خان کے دور میں، اور آج جنوبی کوریا آگے نکل گیا ہے، ہم پیچھے رہ گئے. کیوں؟ ان کے ہاں جب جنرل وہ نیوک آیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے جاگیرداری نظام ختم کیا، زمین کو آزاد کرایا، ہاری کو مالک بنایا، اور ان کو خود کاشتی کا ایریا دے دیا. کرو کاشت، دن رات محنت کرو، گورنمنٹ تمہیں کھاد بھی دے گی، پانی بھی دے گی، بجلی بھی دے گی. کوآپریٹو سسٹم ایسا لایا، آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. تو جس وقت تک کسی قوم میں جاگیرداری سسٹم ختم نہیں ہوگا، وہاں انڈسٹری، سائنس، ترقی، عوامیت نہیں آ سکتی. تو یہ قرآن نے کہا تھا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو جب تک الارض کو ہم آزاد نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اگلا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. اور الارض کے اوپر اسلام کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، برما، جتنے بھی یہ اراضی ہیں، یہ اراضی خراجیہ ہیں. اور کل ارض خراجیت لا تباع ولا تشترى. خراجی زمین جب بھی ہوگی، نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. کل فرد ان ينتفع منها، صرف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ آپ کو جھونپڑا بنانے کے لیے بھی زمین خریدنی پڑے گی، قبر بھی. جی. اور آج یہاں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، تو یہ 60 والا پلاٹ جو تھا یہ 4.5 لاکھ کا تھا، اور اب 45 لاکھ ہے. اور یہی اگر رفتار رہی تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ تو کیا زمین کو پہلے قرآنی حیثیت جو ہے وہ ہمیں دینا ہوگی. اس کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی کام آگے نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد جو یہ سسٹم ہے، یہ تو وارن ہسٹنگیز کا ہے. ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال جوہنی کو کچھ زمین دی کاشت کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا،
دیکھا کہ اس نے کاشت نہیں کی، تو ان کو بلایا تو فرمایا کہ رد الارض الی بیت المال، کہ یہ زمین جو ہے یہ بیت المال کو دے دو۔ اس نے کہا آتاخذ منی ما آتانی الرسول، جو مجھے اللہ کے رسول نے زمین دی ہے وہ تو مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ فرمایا نام، کیوں؟ انما آتاکا، وہ اس لیے دی تھی لتسکن الارض، کہ تو زمین کو آباد کرے، لا لتہجرا، اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو تو بیکار چھوڑ دے۔ انما آتاکا لتعمرا، عمارت تعمیر کام آباد کاری کے لیے دی تھی، ولا لتہجرا، ان سے لے لی۔ تو جتنی کاشت کر سکتا ہے کر لے، بقیہ واپس کر، واپس لے لی بیت المال کے حوالے سے۔ پھر یہ جو عراق اور یہ زمینیں جب ہوئیں تو بعض صحابہ نے کہا کہ کیوں نہ یہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں، تو کمیٹی بیٹھی۔ آخر کار سید نوبل نے کہا کہ دیکھو اگر آج یہ زمین مجاہدوں کو مل جائے، کل کو ان کے بیٹے لیتے چلے جائیں، تو جو امت مجاہدوں کے علاوہ ہوگی ان کی روٹی کا انتظام کہاں سے ہم کریں گے؟ نہیں، انما ناخذ بایدینا، یہ ہمارے ہاتھ میں بیت المال میں رہے گی، مجاہدوں کو بھی وظیفہ ملے گا اور غیر مجاہد کو بھی جو خدمات انجام دے رہے ہیں ملے گا، کل ناکل منہا۔ اور یہ خلافت راشدہ سے لے کر 1924 تک پورے ایشیا میں، یعنی سلطنت عثمانیہ جو تھی، ایشیا، افریقہ، بلاد عرب، یورپ، ایسٹرن یورپ، سب کے اندر یہی قانون تھا۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ 1924 تک بلاد عربیہ میں کوئی پرمٹ نہیں تھا، پاسپورٹ نہیں تھا، ویزا سسٹم نہیں تھا۔ کہیں آپ جائیں، آپ شہری ہیں، مسلمان ہیں، اسلامی خلافت کے اندر جہاں چاہیں آپ رہیں۔ آج ہم آزاد ہو چکے ہیں نا، آزاد۔ اور واگا بارڈر پر جا کر رمضان بھائی اگر آپ نو مین لینڈ سے قدم آگے رکھیں گے تو آپ کی آزادی کا کیا ہوگا؟ لیکن وہیں دیکھیں ایک کتے کو، خنزیر کو، گدھے کو، گھوڑے کو، اس کو روکیں گے؟ ہیں؟ تو آزاد آپ ہیں یا وہ ہیں؟ ہم آزاد ہیں۔ تو یہ آزادی ہے کہ انسان کو جغرافیائی حدود و قیود میں اتنا مقید کر دیا گیا ہے کہ جو پوری زمین کا مالک تھا، اور ابھی تو آپ دیکھیں آگے جس طرح ہم چل رہے ہیں، یہ ضلعوں اور تحصیلوں پہ ٹول ٹیکس لگیں گے۔ آپ تو صوبوں سے نکل کر ضلعوں پر تو آ ہی گئے نا۔ ہاں، تو یہ آج کا خلاصہ ہے۔ تو اگلی نشست جو ہے اس میں ہم اس کو آگے اس سسٹم کو لائیں گے کیسے۔ ہاں کریں۔ آپ کے لیکچر کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ اشتراکیت کے قریب ترین ہے یا ملتا جلتا ہے، ہاں، لیکن کافی حد تک مماثلت ضرور رکھتا ہے۔ وہ تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو ڈیفیکٹ کیا نظر آئے؟ کس میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو اشتراکیت ہے اس کی جو اساس ہے وہ ایک جدلی مادیت ہے، میٹیریلزم ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اور ہماری اساس جو ہے وہ وہی ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، دین ہے۔ ان کے ہاں نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ وحی ہے، نہ آخرت ہے، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ مسلمان، یہودی، عیسائی، عیسائی اگر وہ اللہ کے احکامات سے چلتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو جس کے احکام پر آپ چلیں گے ٹھیک ہے، وہ حاکم بھی تو کوئی ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب وہی جو اللہ ہے، وہی دے رہے ہیں۔ نہیں جی، یعنی وہ جو اللہ حاکم ہے، اللہ حاکم ہے وہ تو ہے نا، ٹھیک، لیکن کمیونزم تو وہی کو، دین کو، مذہب کو افیون قرار ٹھیک دیتا ہے۔ ہے، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔
کہ یہ خدا کو نہیں مانتے، وحی کو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، لیکن جو پریکٹیکلی وہ چیزیں دے رہے ہیں وہ اس لیکچر یا جو بھی ہماری بات ہوئی ہے پرانی آیات کے مطابق ان میں فرق یہ ہے کہ جب وہ چاہیں گے وہ اس سے ہٹ کر کوئی اور نظام اڈاپٹ کر لیں گے. ہاں یہ وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. بالکل یہ وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اگر وقت کے ساتھ اگر اس سے بہتر نظام آتا ہے ہاں ہم وہ بھی ہم اس کو جس طرح آج انہوں نے کر لیا گورباچوف کے بعد وہ ریویژنزم جسے وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یعنی انہوں نے پھر وہی انفرادی مفاد پرستی، وہی سود دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا. انہوں نے کلاسیفیکیشن شروع کر دی تھی، اس وجہ سے ان کے نہیں ہاں وہ جو کلاسیفیکیشن یا کلاسیں بنی کیوں بنی؟ اگر وہ ایمان ہوتا اس بات پر تو وہ نہ بنتی. تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم یہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب قوانین نہیں ہے. قرآن از ناٹ اے بک آف لاز. نو. قانون عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں کہیں نہیں آیا. کتاب کا میں نے قانون وہ دیکھتے ہیں، یعنی قرآن کتاب القوانین نہیں ہے. قرآن از اے بک آف ویلیوز. کتاب کا کیا ہوگا؟ کتاب سسٹم based upon values. Values are divided into two: higher values and instrumental values. خلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تو یہ جو اقدار ہمیں ملیں گی نا، ہم نے ان اقدار کو اپنے زمان و مکان میں پرپیچویٹ کرنا ہے، لیکن وہ اقدار ہم چینج نہیں کر سکتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اس کو کتاب کا ترجمہ نہیں میں کتاب تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو ایک سسٹم ہے. اس آیت میں سسٹم کر سکتے ہیں. یعنی کتاب کا معنی کیا ہے؟ کاتبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کر دینا. الکتائب کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں، بٹالین کو کہتے ہیں. یعنی بٹالین یا پلٹن یا ایک مجموعہ جو ہے فوج کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے آپ ایک گروپ آف سولجرز جو ہے ان کی یہ پلٹن بنا دی، یہ بریگیڈ بنا دیا، یہ فلاں بنا دیا. تو ایک مقصد کے تحت آپ اجزائے منتشرہ کو اکٹھا کر دیتے ہیں. تو اس اکٹھ اور جمع کی وجہ سے ہم اسے کتاب کہتے ہیں. وہ جو جتنے بھی گروپ آف ویلیوز ہوگا ہاں وہ ہم وہی جو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، معنی ادھر پڑھتے ہوئے ذالک الکتاب لا ریب. ہاں یعنی وہ جو بک آف ویلیوز ہے، وہ ویلیوز جو ہے وہ ہیں جس کو کہ آپ نے سسٹم آف ویلیوز میں اسے کہتا ہوں کہ وہ جو ویلیوز ہیں وہ انچینجیبل ہیں. ان ویلیوز کو آپ نے اپنے زمان و مکان کے اندر، ہاں زمان و مکان میں رہ کر، اب مثلا جس طرح 39/17 اور 18 میں فبشر عباد، 39, 17, 18 فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یاد ہے اعظم بھائی؟ 39/17, 18 کیا ترجمہ ہو؟ وہ لوگ بشارت دو اے رسول میرے ان بندوں کو. اب جن کو اللہ بشارت پہنچانا چاہے اور رسول ذریعہ بنے بشارت پہنچانے کا، وہ بندے کیا ہوں گے؟ وہ شاید بھائی نہیں مہامومن، یعنی ایک گروپ ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، اس کو آپ نے میڈل دینا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گورنر ہاؤس بلا لیں. اور اگر اسٹیٹ کہے گورنر کو کہے جاؤ ان کے دروازے پر ان کو یہ میڈل دو، تو دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں کو میری طرف سے بشارت دو. یعنی اللہ کی بشارت
رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ ان کو پہنچاؤ. وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 الذین یستمعون القول. عام ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ عام ترجمہ کرتے ہیں جو اپنے قول میں بندے پکے رہتے ہیں. نہیں قرآن پر غور کرتے ہیں. نہیں یستمعون القول کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا گیا ہے تمام روایتی کہ جو ہر بات کو توجہ سے سن لیتے ہیں پھر ان میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. لیکن یہ ترجمہ 100% غلط ہے، کیونکہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر بات کو سننا شروع کر دے. اذا سامعوا اللغو اعرضوا عنہ، لغو تو ہم نے سننا ہی نہیں. اور یہاں القول، القول کا معنی ہے قول اللہ، اللہ کا قول. القول، القول ہے اللہ کا قول ہے، وہ ہے کلام اللہ. اور آگے جو ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کیا ترجمہ عبدالغفار بھائی؟ ہیں؟ ہاں اس میں سے چنگیاں گلاں دی اتباع کرتے ہیں. ہاں ان عملے میں کچھ گندیاں گلاں بھی نہیں تو کچھ چنگیاں گلاں بھی نہیں. ہاں یعنی اللہ کا کلام ہے، کچھ چنگا ہے تو کچھ مطلب ہے مند ہے. ہاں تو اللہ کے اللہ نزل، اللہ نے تو نازل جو کیا ہے کلام احسن، وہ تو ہے ہی موسٹ بیوٹیفل. فیتبعون احسنہ کا معنی یہ نہیں